پروفٹ سیریز حضرت ہود علیہ السلام۔ قوم عاد پہاڑی علاقوں میں رہتے تھے، یمن اور عمان کے بیچ میں۔ وہ بہت ہی مضبوط، بہت ہی موٹے تگڑے تھے اور اپنی کاریگری کے لیے جانے جاتے تھے، کیونکہ وہ اونچی اونچی عمارتیں بناتے تھے۔ تمام لوگوں میں ان کی ایک الگ پہچان تھی، کیونکہ ان کے پاس دولت اور طاقت بہت زیادہ تھا۔ لیکن افسوس کہ اس چیز نے انہیں بہت زیادہ گھمنڈی بنا دیا تھا۔ ان کی ریاست ناانصاف رولرز کے ہاتھ میں تھی، جن کے خلاف کوئی بھی اپنی آواز نہیں اٹھا سکتا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے تھے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اکیلے نہیں کرتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرتے تھے۔ یہ ایسا گناہ ہے جو اللہ کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی ہدایت کے لیے ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ ہود علیہ السلام ایک بہت ہی بہترین شخص تھے، جنہوں نے اس کام کو بہت اچھے سے انجام دیا۔ ہود علیہ السلام نے مورتی پوجا کی بہت مذمت کی اور اپنے لوگوں کو سمجھایا، اے لوگوں، ان پتھروں سے تمہیں کیا فائدہ ملتا ہے جو تم اپنے ہی ہاتھوں سے بناتے ہو اور اس کی پوجا کرتے ہو؟ اصل میں یہ انسان کی عقل کی بے عزتی ہے۔ تمہارا رب صرف ایک اللہ ہے، صرف اسی کی عبادت کرنا فرض ہے تم پر، کیونکہ اس نے تمہیں بنایا، وہ تمہیں رزق دیتا ہے، وہی ہے جو تمہیں موت دے گا۔ اس نے تمہیں اتنا مضبوط بنایا اور تمہیں اتنی ساری نعمتوں سے نوازا، تو اللہ پہ یقین رکھو اور اس کی نعمتوں پہ شکر ادا کرو، ورنہ نوح علیہ السلام کے لوگوں کے اوپر جو عذاب آیا وہ تمہارے پر بھی آ سکتا ہے۔ اس طرح کی باتیں کر کے ہود علیہ السلام نے ان کے اندر ایمان جگانے کی کوشش کی، لیکن وہ لوگ انکار کرتے رہے۔ وہ لوگ ان سے پوچھتے، کیا تم ہمارے آقا بننا چاہتے ہو اس دعوت سے؟ تمہیں کتنا مال چاہیے؟ ہود علیہ السلام انہیں سمجھاتے کہ مجھے کوئی مال نہیں چاہیے، اس کا اجر صرف اللہ کے یہاں ہے۔ ہود علیہ السلام ان لوگوں کو یوم قیامت کے بارے میں بتاتے۔ ہود علیہ السلام کے لوگوں نے دیکھا کہ وہ تو سب سے زیادہ مضبوط ہیں اس دنیا میں، تو وہ ہود علیہ السلام سے جھگڑا کرنے لگے۔ انہوں نے کہا، اے ہود، کیا تم یہ کہتے ہو کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی بن جائیں گے تو کیا پھر ہمیں زندہ کیا جائے گا؟ ہود علیہ السلام کہتے، ہاں بالکل، تم یوم قیامت کے دن واپس آؤ گے اور تم سب سے سوال کیا جائے گا جو کچھ تم نے اس دنیا میں کیا۔ اس بات کو سنتے ہی تمام لوگ ہنسنے لگتے اور کہتے، ہود کی باتیں بڑی عجیب ہیں۔ کفار آپس ہی میں بات چیت کرتے، وہ یہ کہتے کہ جب ایک انسان مر جاتا ہے اور اس کا جسم مٹی بن جاتا ہے، جسے ہوا اڑا لے جاتی ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ پھر سے اسی اسٹیٹ میں آ جائے؟ آخر قیامت کے دن کی کیا اہمیت ہے؟ کیوں مرا ہوا انسان واپس زندگی میں آئے گا؟ یہ سارے سوال ہود علیہ السلام بہت صبر سے سنتے اور پھر لوگوں کو قیامت کے دن کے بارے میں بتاتے۔ وہ یہ کہتے کہ قیامت کا دن اللہ کے انصاف کا ایک نہایت ہی ضروری جز ہے۔ وہ انہیں وہی چیز بتاتے جو تمام انبیاء بتایا کرتے ہیں۔ ہود علیہ السلام کہتے ہیں کہ انصاف کا یہ تقاضا ہے کہ ایک یوم جزا ہو، کیونکہ اس دنیا میں ہمیشہ اچھائی کی جیت نہیں ہوتی ہے، کبھی کبھی برائی بھی اچھائی کے اوپر آ جاتی ہے۔ کیا ان گناہوں کی سزا نہیں ملے گی؟ اگر ہم یہ سوچ لیں کہ قیامت کا دن نہیں آنے والا ہے تو بہت ناانصافی پھیلے گی اس دنیا میں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر اور اپنے مخلوق کے اوپر ناانصافی کو حرام قرار دیا ہے۔ اسی لیے قیامت کے دن کا ہونا ایک بہت ضروری چیز ہے، جس دن ہمارے اعمال کو تولا جائے گا اور ہمیں اسی کے بنا پر جزا اور سزا دی جائے گی۔ ہود علیہ السلام ان لوگوں کو یہ تمام باتیں بتاتے ہیں، لیکن وہ لوگ سننے کے بعد ان کی باتوں کا انکار کر دیتے۔ قوم عاد کے حکمران ہود علیہ السلام سے پوچھتے، کیا یہ بہت عجیب چیز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں میں سے ایک کو چنا ہے اس دعوت کے لیے؟ ہود علیہ السلام نے کہا، اس میں عجیب کون سی چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم لوگ سیدھے راستے پہ آ جاؤ، اس لیے اللہ نے مجھے بھیجا تاکہ میں تم لوگوں کو آگاہ کر دوں۔ نوح علیہ السلام کی سیلاب کی کہانی بہت دور نہیں ہے، تو بالکل بھی بھولو مت ان کے ساتھ کیا ہوا۔ تمام کفار تباہ ہو گئے تھے، چاہے وہ کتنے بھی مضبوط رہے ہوں۔ پھر حکمران پوچھتے، ہمیں کون تباہ کرے گا؟ ہود علیہ السلام کہتے، اللہ۔ پھر وہ لوگ کہتے، نہیں، ہمیں تو ہمارے خدا بچا لیں گے۔ ہود علیہ السلام کو سمجھاتے کہ ان باطل خداؤں کی عبادت کی وجہ سے ہی ان پر عذاب آ سکتا ہے، کیونکہ اللہ ہی ایک ہے جو لوگوں کو بچاتا ہے، اور اللہ کے سوا اس دنیا میں کوئی طاقت، کوئی قوت نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہود علیہ السلام اور ان کے لوگوں میں بات چیت چلتی رہی، وقت بیتتا گیا، وہ اور تکبر میں گھرے جا رہے تھے اور اپنے نبی کی بات بالکل نہیں سنتے تھے۔ اس کے بعد وہ لوگ کہنے لگے، اب ہمیں تمہارے پاگل پن کا راز سمجھ میں آ گیا ہے، تم نے ہمارے خداؤں کی بے عزتی کی اور انہوں نے تمہاری ایسی حالت کر دی، اسی لیے تم مجنون ہو گئے ہو۔ عذاب کی گھڑی۔ ہود علیہ السلام نے اپنے لوگوں اور ان کے خداؤں سے برات کا اعلان کیا اور اس بات کی گواہی دی کہ انہیں اللہ پہ ہی بھروسہ کرنا ہے۔ ہود علیہ السلام کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ کفار کے اوپر اللہ کی سزا آ کے رہے گی۔ یہ زندگی کے نظاموں میں سے ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ کفار کو سزا دیتے ہیں، بھلے ہی وہ کتنے بھی امیر ہوں، کتنی بھی طاقتور ہوں۔ ہود علیہ السلام اور ان کے لوگ اللہ کے کیے ہوئے وعدے کا انتظار کرنے لگے، تبھی پوری زمین پہ سوکھا پڑنے لگا،
آسمان سے بارش بالکل نہیں برستی، سورج نے تمام ریگستان کو آگ کی طرح بنا دیا تھا۔ ہود علیہ السلام کے لوگ ان کے پاس آئے اور ان سے پوچھا یہ سوکھا کیا ہے؟ ہود علیہ السلام نے کہا اللہ تم سے ناراض ہے، اگر تم اللہ پہ یقین کرتے ہو وہ تمہیں قبول کر لے گا اور تمہارے پر بارش ہوگی اور تم اس سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاؤ گے۔ یہ سننے کے بعد انہوں نے ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور وہ اپنی سرکشی میں اور زیادہ بڑھ گئے۔ سوکھا اور بڑھنے لگا، تمام پیڑ پیلے پڑ گئے، دوسرے پودے مر گئے۔ ایک دن آیا جب انہوں نے دیکھا کہ آسمان پورا بادلوں سے بھرا ہے۔ ہود علیہ السلام کی قوم بہت خوش ہوئی اور اپنے گھروں سے باہر نکل کے چلائی یہ بادل ہیں جو ہمیں بارش دیں گے۔ موسم اچانک تبدیل ہو گیا، گرمی سے زبردست ٹھنڈ کا موسم آ گیا اور ایسی ہوا چلی جس سے تمام چیز ہل کے رہ گئی۔ ہوا چلتی رہی دن میں بھی اور رات میں بھی۔ ہود علیہ السلام کے لوگ بھاگنے لگے، وہ اپنے گھروں میں بھاگتے لیکن ہوا کچھ زیادہ ہی مضبوط ہو گئی تھی اور ان کے تمام گھروں کو اکھاڑ پھینک دی۔ ہوا اتنی تیز تھی کہ وہ جسم کو چیر دیتی۔ اس ہوا نے لوگوں کے جسم کو تباہ کر دیا، جس چیز کو بھی اس ہوا نے چھوا وہ چیز تباہ و برباد ہو گئی۔ یہ طوفان 8 دن 7 راتوں تک مکمل چلتا رہا۔ طوفان تب تک نہیں تھما جب تک کہ پوری جگہ ایک دم تباہ و برباد نہ ہو گئی اور اس کے تمام سرکش لوگ ختم نہیں ہو گئے۔ وہ لوگ ریگستان میں دھس گئے، صرف ہود علیہ السلام اور ان کی پیروی کرنے والے لوگ بچ گئے۔ پھر وہ لوگ حضرموت جا کے رہنے لگے، وہاں وہ سکون سے اپنی زندگی بسر کرنے لگے اور اپنے رب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ ہود علیہ السلام کا قصہ یہیں ختم ہوتا ہے۔ ہماری یہ سیریز انشاءاللہ کنٹینیو رہے گی، اس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے باقی ویڈیوز اور سیریز کو دیکھنے کے لیے رائٹ سائڈ پہ آئی بٹن پر ضرور کلک کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔